بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ششم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر ہے 10. آج کے لیکچر میں ہم نے اس سے پہلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ہجرت حبشہ. ٹھیک ہے، تو اس میں نے آپ کو صرف لیکچر دیا تھا، سمجھایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کام کریں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا کام کریں گے، لیکن کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. اور دیکھیے کہ کیا ہے ہجرت کا. ہم نے پڑھا تھا ہجرت کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہجرت حبشہ جو ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی، اور اس ہجرت میں جو ہے وہ 2 قافلے گئے. پہلا قافلہ کب گیا؟ ماہ رجب یعنی رجب کے مہینے میں 5 نبوی میں گیا، جس میں کتنے مسلمان تھے؟ 15 مسلمان تھے، اور جس میں جو ہے وہ 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. ٹھیک ہے. اور اس پہلے قافلے میں جو ہے وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل تھے. دوسرا قافلہ بھی جو ہے وہ 5 نبوی میں گیا، اور جو ہے یہ قافلہ جو ہے اس میں 83 یعنی 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. اور اس قافلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبوی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 نبوی کا مطلب کیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا جو 5واں سال ہے وہ کیا ہے؟ 5 نبوی. اور اسی طرح میں نے آپ کو نجاشی کا بھی بتایا تھا کہ نجاشی کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ حبشہ کا بادشاہ ہے، جہاں مسلمانوں کی کیا تھی؟ ہجرت کی تھی انہوں نے وہاں پر. تو وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی. اور نجاشی اس بادشاہ کا کیا تھا؟ لقب تھا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ خلاصہ بتایا، اور اس چیپٹر میں ہم نے نجاشی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ مکالمہ بھی پڑھا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا تھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کس طرح سے تقریر فرمائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم جو ہے وہ اس چیپٹر کا کام کر لیتے ہیں. آئیے اپنی عملی کتاب پر. جی، عملی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آئیے. یہاں پر آپ کو ہجرت حبشہ کے سبق کا جو ہے وہ کام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں. امید ہے اس سے پہلا والا کام آپ نے اسی طرح صاف ستھری رائٹنگ میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارا کام آپ نے بلو انک پین سے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ابھی بھی پڑھا دوبارہ سے، جب میں نے آپ کو دہرائی کروائی تو اس میں کیا ہے؟ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت. ٹھیک ہے. تو یہ جواب آپ نے لکھنا ہے. سوال نمبر 2 ہے ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے نے کس مہینے اور کس سن میں ہجرت کی؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے نے ماہ رجب سن 5 نبوی میں ہجرت کی. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی اور ان کے شوہر تھے؟ صاحبزادی مطلب بیٹی. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہ لکھیے گا ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں 83 یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں. سوال نمبر 5 ہے ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی تھے؟ تو ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے. کلیئر؟ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 6.
جب نجاشی نے مسلمانوں سے بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ تحریر کریں اور اس کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا نا سبق میں کہ جب نجاشی نے مسلمانوں سے بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوالات ہو گئے ہمارے 6 سوالات۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ نیکسٹ پیج پر، اس میں آپ کو سوال نمبر 7 دیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا جو موازنہ کیا اس کو نیچے دی گئی مثالوں کی طرح آمنے سامنے تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہاں جو ہے وہ 2 مثالیں دی ہیں، بت پرستی کرتے تھے، اسلام سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ لکھنے، اور اسلام کے بعد کے حالات۔ اسلام کے پہلے کے حالات میں بھی آپ کو 2 جو ہے وہ مثالیں دی ہیں، اور اس کے بعد والے میں بھی 2 مثالیں دی ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ بت پرستی کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بت پرستی کرتے تھے، صحیح بات تھی۔ اسلام لانے کے بعد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسلام سے پہلے کے حالات میں کیا تھا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اب کیا کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد؟ پڑوسیوں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے سامنے اسی میں سے ہم نے یہ چیزیں لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اب حرام مال کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتے تھے، دھوکہ اور فریب دیتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح سامنے، جس طرح یہ کیا تھا نا کہ بت پرستی کرتے تھے تو اب کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے لکھا ہے اب یہ اسی طرح سامنے کرنا ہے۔ حرام مال کھاتے تھے تو اب کیا کرتے ہیں؟ حلال مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، اب یہاں پر کیا آئے گا؟ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اب یہاں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے تھے، اب یہاں کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد سچ بولتے ہیں۔ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد یتیموں کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتے تھے، اور اب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ دھوکہ اور فریب دیتے تھے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قتل و غارت گیری کرتے تھے، قتل و غارت گیری سے باز رہتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے پہلے کے حالات ہیں اور یہ اسلام کے بعد کے حالات ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صاف رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی یعنی شاہ حبشہ کا مطلب کیا ہے؟ حبشہ کا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ اس کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی نے کیا تبصرہ کیا، یعنی کیا کہا؟ نجاشی کے الفاظ تحریر کریں اور ان کی زبانی یاد کریں۔ تو کیا کہا تھا؟ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی حضرت حبشہ کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ تو یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ سوالات جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ اور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں غور سے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیکھ لیں آپ غور سے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آپ نے انشاءاللہ آج کی کلاس میں یہ کام کر لینا ہے۔ امید ہے آپ اچھی رائٹنگ میں اور وقت پر کام کریں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔